نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں ذکر کرو کثرت کے ساتھ کرو. ایک طرف قرآن کریم کی آیت ہے، ایک طرف آج مسلمان کی زندگی ہے، اور ذکر کو اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ہماری زندگی میں ذکر نظر آتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو پھر اس آیت کا مشتاق شاید ہم بنتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ذکر ہمارے پاس شاید نہیں. ہم نماز کے وقت دیکھیں تو شاید 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بمشکل ہمارا نظر آتا ہے، اور بھی 24 گھنٹے کی زندگی ہے اور 1 گھنٹہ ہمارا ذکر کا ہے. کثرت میں ہے یا قلت میں ہے، یہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ہم خود ہی کہہ دیں گے یہ تو نہ ہونے کے برابر. اور جب ہمارا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اس آیت میں کن کو مخاطب کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے، تو ہم تو قلت میں جا رہے ہیں، کثرت میں جا نہیں رہے. تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے کہیں کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان والے بن گئے؟ تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اس کی گہرائی کے اندر جا کر ہم نے دیکھنا ہے، سننا ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کرنے والے کیسے بنے. تو پھر اس کی ایک صورت نظر آتی ہے، وہ یہ کہ انسان جب صبح بیدار ہو اس وقت سے لے کر رات سونے تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنی ادائیں ہیں اور جتنی دعائیں ہیں، ان سب کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے. ہمیں پتہ چل جائے کہ اس وقت اٹھے ہیں تو کون سی سنت ہے، کیا پڑھنا ہے. وضو کرنے لگے ہیں تو پتہ چلے کون سی سنتیں ہیں وضو کی اور کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کھانا کھاتے وقت، کھانے کے بعد، سوتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، سفر میں، حضر میں، تجارت میں، لین دین میں، غمی خوشی میں. گویا کہ ہر کام کے اندر ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں ہم تھوڑا سا کثرت میں نظر آنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ ہمیں یہ دعائیں یاد ہیں. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ دعائیں تو ہمیں یاد ہی کوئی نہیں، کون سی دعا کس وقت پڑھی جائے گی کوئی پتہ نہیں. گزشتہ 2 پروگراموں میں ایک ہی دعا کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور واش روم جانے کی دعا ہے جس کا ہمارا تذکرہ جاری و ساری ہے. اس کے نہ پڑھنے کے کتنے نقصانات ہیں اور اس کے پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں. آج ہم دیکھیں تو ہم نقصانات میں کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر آنے والے دن میں انسان بیماریوں میں بڑھ رہا ہے، اور ایسی بیماری ہمارے سامنے آ رہی ہے جو لا علاج ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر آنے والے دن میں ہم ٹینشن کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ڈپریشن کے اندر ہم مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ کس قسم کی ہے کوئی سے چھوڑ کر، گویا کہ شاید کوئی قسمت والا انسان ہو جو بیماریوں سے باہر ہو، ٹینشن سے باہر ہو، سکون والی زندگی میں ہو. بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو صرف بیماریوں میں نہیں بلکہ لا علاج بیماریوں میں چلے گئے. اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے کہ ہم نے جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعائیں ہمیں بتائی تھیں، ان دعاؤں سے تعلق ہم نے توڑ لیا اپنا. جب ان دعاؤں سے تعلق توڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم غیر محفوظ ہو گئے.
اور جب کوئی انسان غیر محفوظ ہو جائے تو دشمن کسی طرف سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. وہ حملہ دائیں طرف سے کرے، بائیں طرف سے کرے، آگے سے کرے، پیچھے سے کرے، اوپر سے کرے، نیچے، ہر طرف سے حملہ. اس لیے کہ جو حفاظت کی دعا تھی اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، اس دیوار کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا بلکہ خود ہی توڑ کر پھینک دیا. اگر کیسے کر بچ سکتے ہیں؟ اور چھوٹی سی دعا ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا بھی نہیں ہے، مختصر سی دعا ہے. واش روم جانے کی کوئی لمبی چوڑی ہو تو پہلی یاد کرنا مشکل ہے. ایک آدمی اگر یاد کرنا چاہے تو ایک دن میں، 2 دن میں، اس کو 3 دن میں کوئی لگا کر یاد کر لے گا. ورنہ 3-4 لفظ ہیں سارے اس کے، تو ان کو یاد کرنا مشکل کو نہیں. 2-4 دفعہ، 5 دفعہ توجہ سے دہرائے تو وہ یاد ہو جاتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب یہ اتنی سی دعا یاد کرنے کو مشکل نہیں نظر آتی. ہمارے ذہنوں میں آج شاید ایک بات بیٹھی ہے کہ بوڑھا آدمی یاد نہیں کر سکتا، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا. جو بڑھاپے میں قدم رکھ رہا ہے شاید وہ یاد نہیں کر سکتا. یاد کر سکتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 60 سالہ انسان قرآن حفظ کر سکتا ہے، فاروق اعظم جیسا کر سکتا ہے، حضرت عثمان غنی جیسے کر سکتے ہیں، تو آج کے دور میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، صرف توجہ ہو ایک، اور دوسری اہمیت کا پتہ ہو کہ یہ جو چیز میرے سامنے، اس کی اہمیت یہ ہے. آج ہمارے سامنے کیا ہے کہ عیار دشمن نے ہمیں روزی روٹی کی طرف لگا دیا. بس یہ کماؤ گے تو شام کو بچوں کو کھلاؤ گے، اگر نہیں کماؤ گے تو کھلاؤ گے کیسے؟ تم کھلاؤ گے کیسے؟ ہمارے ذہنوں میں وہ پختہ بیٹھ گئی ہے. آج ہم نے صبح سے شام تک محنت کرنی ہے تو پھر کچھ کھا سکیں گے، اگر محنت ہم نے نہ کی تو شاید ہم کچھ نہ کھا سکیں گے. تو اسی وجہ سے آج ہر انسان چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میرے شام کو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر میں نے صبح سے شام تک محنت کی، مزدوری کی، شام کو مجھے اتنے پیسے ملیں گے، ان پیسوں سے میرا یہ کام ہو جائے گا. اگر میں نے محنت مزدوری نہ کی، کام نہ کیا، تو شام تک میرا جو کام ہے، میری محنت جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے یہ کام بھی رہ جائے گا، یہ کام بھی رہ جائے گا، یہ کام بھی رہ جائے گا. نتیجہ ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ شام تک محنت کرنے کے بعد مجھے یہ ملے گا. اگر محنت نہ کی تو میرا نظام سارا درم برم ہو جائے گا، زندگی ساری خراب ہو جائے گی. میں دنیا کو کیا شکل دکھاؤں گا کہ میں ایسا بندہ ہوں جو کام ہی نہیں کرتا. اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی پاس آ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ایک لمبی پھر ذہن کے اندر کہانی آنی شروع ہو جاتی. اس لیے ہماری توجہ اس طرف چلی گئی کہ شام کو یہ مل جائے گا. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے ذریعے، ان قرآنی آیات کے ذریعے ہمیں اعمال بھی ساتھ دے دیے، افعال بھی دے دیے کہ یہ کرو گے تمہیں فائدہ ملے گا. ہاں، وہ فائدہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو چیز بٹھا دی گئی اس چیز کا، وہ کیا بٹھایا کہ اگر تم قرآن کریم کو پڑھو گے الف لام میم تو تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی، مگر نیکی کا فائدہ قیامت والے دن ہوگا، دنیا میں کوئی نہیں. اب ہمیں دنیا میں فائدہ چاہیے، ہم کیسے دنیا میں فائدہ لیں؟ بھئی اگر تم توجہ سے اس کا قرآن سے، قرآنی آیات سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اگر فائدہ لینا چاہو تو میرا اپنا تجربہ ہے، اس سے نیت تم آخرت کی کرو. پہلے تمہیں دنیا کا فائدہ ملے گا، پھر آخرت کا ملے گا. پہلے دنیا کا فائدہ ملے گا، بعد میں آخرت کا فائدہ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اللہ اللہ کرتا ہے اور اس کو دنیا کا فائدہ نہ ملے. عموماً میں سورۃ کوثر بتایا کرتا ہوں دوستوں کو پڑھنے کے لیے، مستورات آتی ہیں ان کو بھی پڑھنے کے لیے. کس لیے؟ 129 دفعہ روزانہ پڑھو، اللہ تعالیٰ معاشی پریشانی کو دور کرے گا. وہ پڑھتے ہیں اور یقیناً وہ چند دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ جو تنخواہ ہماری مہینے کے بعد ملنی ہوتی وہ چند دن میں جو ختم ہوتی، آج مہینہ ختم ہو جاتا، تنخواہ نہیں ختم ہوتی. اب یہ فائدہ کہاں سے آیا؟ کس نے سورۃ کوثر پڑھی؟ سورۃ کوثر میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے، ان کی تعریفیں کی گئی ہیں. اس کے اندر دشمن کو بے نام و نشان کر دیا گیا ہے. مگر وہ پڑھنے سے آخرت کا فائدہ بھی ہے اور دنیا کا فائدہ بھی اللہ نے اس میں ہمارے لیے رکھ دیا. ہمیں کہا تم یقین کرو، اس کو توجہ
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی خوبصورت آیت ایک نازل فرمائی. یہ سارے ہی خوبصورت ہے مگر اس کا ہمارے دل کی تسلی کے لیے وہ زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ وہ اس کام میں ہمارا دل زیادہ لگتا ہے، دل کو تسلی ہوتی ہے جس میں کسی جگہ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہو.